السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون۔ ہر قسم کی تعریفیں، بڑھائیں، کبریائیں اللہ وحدہ لا شریک کے لیے۔ بے شمار اور انگنت درود و سلام ہوں سید الکونین خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پہ۔ میں نے گزشتہ جمعہ بیان کیا تھا کہ اس دواجی زندگی کے کامیاب ہونے کے چند اصول ہیں، اگر ان اصولوں پہ عمل کیا جائے تو انسان کی ازدواجی زندگی بہت کامیابی سے بسر ہوتی ہے۔ اگر ان اصولوں کا خیال نہ رکھا جائے تو پھر پریشانی کے سوا اور کچھ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ روم کی اس آیت میں فرمایا کہ وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اس نے تمہارے نفسوں سے تمہاری بیویوں کو پیدا کیا، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم اطمینان اور سکون حاصل کرو ان کی وجہ سے۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے درمیان محبت اور شفقت کو پیدا کر دیا کہ بیوی کے دل میں خاوند کی محبت اور خاوند کے دل میں بیوی کی محبت یہ پیدا کر دی۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو غور و فکر کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے تو عورت کو اپنی نشانی کہہ کے اس کو دنیا میں عزت عطا کی،
کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ عورتیں میری نشانی ہیں۔ کتنا بڑا اعزاز ہے اللہ کی طرف سے۔ اب یہ عورت کے اپنے اختیار میں ہے کہ وہ اس اعزاز کو برقرار رکھتی ہے یا نہیں رکھتی، یعنی وہ ایسے اسباب اختیار کرے جن کی وجہ سے اس کا یہ اعزاز برقرار رہے، اور نہ وہ اپنی توہین کے اسباب پیدا کرے، نہ اللہ تعالیٰ کے فرمان کی توہین کروائے۔ اور اسی طرح مرد کے لیے بھی یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اس نشانی کا احترام کرے، اور یہ اعزاز اور یہ احترام کس طرح باقی رہ سکتا ہے؟ یہ اسی وقت باقی رہ سکتا ہے جب ان قوانین پہ عمل کیا جائے جو اللہ اور اللہ کے رسول نے بتائے ہیں۔ جس طرح کہ میں نے گزشتہ جمعہ میں بھی معاہدے کی پابندی، اور اسی طرح خامد بیوی کو ایک دوسرے کا ہمدرد ہونا چاہیے، اور ان کے درمیان محبت ہونی چاہیے، اور اسی طرح جو اللہ تعالیٰ نے حقوق ایک دوسرے کے مقرر کیے ہیں ان حقوق کا خیال رکھنا چاہیے۔ مرد عورت کے، بیوی کے حقوق کا خیال رکھے، بیوی خامد کے حقوق کا خیال رکھے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الا ان لکم علی نسائکم حقا ولنسائکم علیکم حقا۔ اس بات کو اچھی طرح غور سے سن لو کہ تمہارے عورتوں پر حق ہیں اور عورتوں کے تمہارے اوپر حق ہیں، اور یہ جو حقوق ہیں یہ 3 طرح کے ہیں، اس کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک وہ حقوق ہیں جو مرد اور عورت یعنی خامد اور بیوی دونوں کے مشترکہ حقوق ہیں، اور کچھ حقوق ایسے ہیں جو خامد کے حقوق ہیں جو بیوی کو ادا کرنے ہوتے ہیں، اور کچھ حقوق ایسے ہیں جو بیوی کے ہیں جو خامد کو ادا کرنے ہوتے ہیں۔ اسی کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ وَلِلرِّجَالِ دَرَجَةٌ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عورتوں کے حقوق بھی اسی طرح ہیں جس طرح تمہارے حقوق ہیں ان پر، ان کے حقوق تم پر ہیں، لیکن اور مردوں کو اللہ تعالیٰ نے فضیلت عطا کی ہے، کیونکہ مرد کو حاکم بنایا ہے۔ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حافظ اللہ۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مردوں کو اللہ تعالیٰ نے عورتوں کا نگران بنایا ہے، حاکم بنایا ہے، تو حاکم کو اپنی ذمہ داری ادا کرنا ہوتی ہے اور محکوم کو اپنی ذمہ داری ادا کرنا ہوتی ہے، اور وہ حقوق جو دونوں کے مشترک ہیں ان میں سے ایک حق وہ ہے کہ جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے احق ما اوفیتم من الشروط ان توفوا به بما استحللتم به الفروج۔
یعنی اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمام حقوق میں سے زیادہ حق وہ پورے کرنے کے ہیں جو نکاح کے وقت تمہارے آپس میں شرائط ہوتی ہے۔ نکاح کے وقت جو خامد بیوی کے درمیان معاہدہ ہوتا ہے، اس معاہدے کا دونوں نے خیال رکھنا ہوتا ہے، بشرطے کہ کوئی ایسی شرط نہ ہو جو شریعت کے خلاف ہو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کل شرط لیس فی کتاب اللہ فہو باطل، ہر وہ شرط جو قرآن اور سنت کے خلاف ہے اس کا کوئی اعتبار نہیں، وہ باطل ہے۔ مثال کے طور پہ نکاح کے وقت اگر یہ شرط رکھ لی جاتی ہے کہ آپ نے اپنی بیوی کو اس شہر سے باہر نہیں لے کے جانا، تمہاری رہائش اسی شہر میں ہوگی، یہ شرط طے پا گئی، تو اب اس پہ عمل کرنا لازمی ہے۔ اور اسی طرح بیوی کے ذمہ بھی اگر کوئی ایسی شرط رکھتا ہے کہ بیوی کہے کہ میں نکاح اس شرط پر کرتی ہوں کہ تو نے اپنے ماں باپ سے قطع تعلق ہو جانا ہے، ان سے الگ ہو جانا ہے، تو یہ اس طرح کی شرائط جو ہیں وہ قابل قبول نہیں ہوتی، شریعت ان کو قبول نہیں کرتی۔ اور اسی طرح دوسرا وہ حق جو دونوں کا مشترکہ ہوتا ہے وہ ہے خامد بیوی کا ایک دوسرے سے فائدہ اٹھانا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مرد کے اندر بھی نفسانی خواہش رکھی ہے، عورت کے اندر بھی نفسانی خواہش ہے، دونوں کے جذبات ہیں، دونوں اپنے جذبات کی تسکین چاہتے ہیں، تو لہذا خامد کو بیوی کے جذبات کا خیال رکھنا چاہیے، بیوی کو خامد کے جذبات کا خیال رکھنا چاہیے۔ اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا دعا الرجل امرأته الى فراشه فابت فبات غضبان علیها لعنته الملائکۃ حتی تصبح، اگر خامد اپنی بیوی کو اپنے بستر کی طرف بلاتا ہے، وہ نہیں آتی اور وہ رات ناراضگی میں گزارتا ہے، تو ایسی صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس عورت پہ فرشتے اس وقت تک لعنت کرتے رہتے ہیں جب تک صبح نہیں ہو جاتی۔ تو یہ دونوں کے جذبات ہیں، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد حضرت سلمان فارسی اور ابو درداء کے درمیان بھائی چارہ مواخات کا رشتہ قائم کیا، اسی طرح اور صحابہ کے درمیان بھی یہ مواخات کا رشتہ قائم کیا۔ تو ایک دفعہ کیونکہ وہ جن کے درمیان یہ رشتہ قائم ہوتا تھا وہ بھائی کا درجہ ان کو دیا جاتا تھا، جب تک وراثت کے مسائل نہیں آئے اس وقت تک یہ بھائی جو ہے آپس میں ایک دوسرے کے وارث بھی ہوتے تھے۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ اپنے بھائی ابو درداء کے گھر اسے ملنے کے لیے آئے،
اتفاق سے وہ گھر میں نہیں تھے، ان کی بیوی گھر تھی، یعنی آپ ایسا کہہ رہے ہیں جو ان کی باوج گھر تھی، لیکن وہ دیکھتے ہیں کہ باوج نے کپڑے جو ہیں وہ بڑے پھٹے پرانے پہنے ہوئے ہیں۔ تو آپ نے پوچھا کہ کیا وجہ ہے تو اس طرح، یعنی ایسے کپڑے تو نے پہنے ہوئے ہیں جو بالکل ہی جن میں کشش نہیں ہے۔ تو اس نے جواب دیا کہ اے سلمان، میں تجھے کیا بتاؤں، تیرے بھائی کو تو کوئی خواہش ہی نہیں ہے، وہ میری طرف رغبت ہی نہیں رکھتے، تو میں نے پھر بناؤ سنگار کس کے لیے کرنا ہے؟ اتنی دیر میں حضرت ابو درداء بھی آ گئے، حال چال پوچھا، کھانا تیار ہوا۔ کھانا حضرت ابو درداء نے سلمان فارسی کو لا کے دیا کہ کھاؤ کھانا۔ وہ کہنے لگے کہ میں اس وقت تک کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک تو میرے ساتھ نہیں کھائے گا۔ تو وہ کہنے لگے میں روزے سے ہوں۔ تو نے کہا چاہے روزے سے آئے، اگر مجھے کھانا کھلانا ہے تو تجھے میرے ساتھ کھانا پڑے گا۔ تو لہذا مجبوراً ان کو روزہ افطار، کیونکہ نفلی روزہ تھا، روزہ افطار کیا انہوں نے اور ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھایا۔ رات ہو گئی، دونوں ایک جگہ اکٹھے سوئے ہوئے ہیں۔ تو یہ جب سونے لگے تو ابو درداء وضو وغیرہ کر کے مصلی بچھایا، نماز پڑھنے لگے۔ تو حضرت سلمان کہتے ہیں کہ ابو درداء کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگے میں نماز پڑھنے لگا ہوں۔ انہوں نے کہا سو جاؤ، اب سونے کا وقت ہے۔ خیر پھر تھوڑی دیر گزری، وہ پھر اٹھے نماز پڑھنے کے لیے، حضرت سلمان نے پھر روک دیا، حتیٰ کہ جب آخری رات کا آخری وقت ہوا تو پھر وہ خود بھی اٹھے، ابو درداء کو بھی اٹھایا اور کہا کہ اب اٹھو، یہ نماز پڑھنے کا وقت ہے۔ اور جب صبح ہوئی تو کہنے لگے کہ اے ابو درداء، کیا تجھے معلوم نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّ لِعَيْنِكَ حَقًّا وَلِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَلِزَوْرِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَلِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا۔ کیا تجھے معلوم نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری آنکھوں کا بھی حق ہے، تمہارے نفس کا بھی حق ہے، تمہارے مہمانوں کا بھی حق ہے، تمہاری بیوی کا بھی حق ہے۔ مجھے یہ بتا، دن کو تو روزہ رکھ لیتا ہے، رات کو تو اللہ کی عبادت کرنے میں صرف کر دیتا ہے، مجھے یہ بتا کہ تو اپنی بیوی کا حق کب ادا کرتا ہے؟ کیا تجھے اللہ کا خوف نہیں؟ کیا تو نے اللہ کو جواب نہیں دینا؟ تو وہ یہ باتیں سن کے بڑے پریشان ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گئے، جا کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول، میرا یہ عمل ہے کہ تو سلمان نے مجھے یہ کہا ہے، اس نے مجھے روزہ بھی نہیں رکھنے دیا، رات کو نفل نوافل بھی نہیں پڑھنے دیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سلمان نے بالکل سچ کہا ہے، اور اگر تم ایسا نہیں کرتے تو یاد رکھو قیامت کے دن تجھے اللہ کے سامنے جواب دینا ہوگا کہ تو نے اپنی بیوی کا حق ادا کیا یا نہیں کیا۔ تو لہذا یہ دونوں کا، خامد کا بیوی سے فائدہ حاصل کرنا اور بیوی کا خامد سے فائدہ حاصل کرنا، یہ دونوں کا حق ہے۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کے حق کو واضح کیا، اگر بیوی اس حق کو ادا نہیں کرتی تو وہ بھی مجرم ہے، اور اگر خامد حق نہیں ادا کرتا تو وہ بھی عند اللہ مجرم ہے۔ اور اسی طرح
آج کل چونکہ شادیوں کا موسم ہے، نوجوانوں میں یہ بہت بڑی خامی پائی جاتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، بیوی تمہارا لباس ہے، تم بیوی کا لباس ہو۔ ازدواجی تعلقات کو صیغہ راز میں رکھنا یہ دونوں کے لیے، خامد کے لیے بھی ضروری ہے، بیوی کے لیے بھی ضروری ہے۔ لیکن آج کل عموماً ان چیزوں کا خیال نہیں کیا جاتا۔ پہلے بھی ایسا ہی تھا، کیونکہ حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مجلس میں بھی تھی، کچھ اور عورتیں بھی تھیں، کچھ مرد بھی تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت پوچھا کہ کیا تم ایسا کرتے ہو کہ اپنے ازدواجی تعلقات کے جو راز ہیں، چھپے ہوئے راز، وہ تم ایک دوسرے کو بیان کرتے ہو؟ لوگ خاموش رہے۔ تو یہ اسماء کہتی ہیں چونکہ مجھے پتا تھا عورتیں بھی ایسا کرتی ہیں، مرد بھی کرتے ہیں، تو میں نے کہا کہ ہاں اللہ کے نبی، ہم ایسا کرتے ہیں۔ جو خامد اور بیوی کی راز کی باتیں ہوتی ہیں وہ اپنے دوستوں کو مرد بتاتے ہیں، عورتیں اپنی سہیلیوں کو بتاتی ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار کیا اور آپ نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک قیامت کے دن سب سے برا شخص وہ ہوگا، وہ عورت اور وہ مرد ہوں گے جو رات میں آپس میں، یعنی مرد اپنی بیوی کے پاس جاتا ہے، بیوی اپنے خامد کے پاس جاتی ہے، پھر جو کچھ ان کے درمیان معاملات ہوتے ہیں ان معاملات کو وہ دوسروں کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ یہ آج بھی ایسا ہے، لیکن یاد رکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اشر الناس یوم القیامہ، قیامت کا دن تمام برے لوگوں میں سے یہ سب سے برا آدمی ہوگا، تمام بری عورتوں میں سے یہ عورت سب سے بری عورت ہوگی۔ اس لیے یہ ازدواجی تعلقات کو صیغہ راز میں رکھنا چاہیے، یہ لوگوں کے سامنے دوستوں میں ان چیزوں کو بیان نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، عورتیں تمہارا لباس ہے، تم ان کا لباس ہو۔ جس طرح لباس اور جسم کے درمیان کوئی اور چیز حائل نہیں ہوتی، اسی طرح خامد اور بیوی کے تعلقات کے درمیان میں کوئی اور چیز حائل نہیں ہونی چاہیے۔ یا اس کا یہ بھی مفہوم ہے کہ جس طرح یہ لباس تمہارے جسم کے تمام عیبوں کو چھپا کے تمہیں خوبصورت کر کے معاشرے کے سامنے پیش کرتا ہے۔ اب میں نے لباس پہنا ہوا ہے، اوپر جیکٹ پہنی ہوئی ہے، اب میرے اندر کے جو عیب ہیں، جسمانی عیب جو ہیں وہ لباس سے چھپا لیے ہیں۔ اسی طرح آپ کا حال ہے، سب کا حال یہی ہے کہ جس طرح یہ لباس جسم کے تمام عیبوں کو چھپا کے انسان کو خوبصورت کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے، اسی طرح خامد اور بیوی یہ ایک دوسرے کے عیبوں کو چھپا کے ان کو معاشرے کا ایک بہترین فرد بنا کے معاشرے کے سامنے پیش کرتے ہیں، مرد بیوی کو اور بیوی اپنے خامد کو۔ اگر ان چیزوں کا خیال رکھا جائے تو یہ ازدواجی زندگی بڑی کامیاب گزرتی ہے۔ اور اسی طرح وراثت کا معاملہ ہے، یہ بھی خامد اور بیوی دونوں کے مشترکہ حقوق ہے۔ یعنی خامد فوت ہو جائے تو بیوی
کو اس کی وراثت سے حصہ ملتا ہے، بیوی فوت ہو جائے تو خامد کو بیوی کی وراثت سے حصہ ملتا ہے۔ لیکن ہمارے معاشرے میں کیا ہے، کبھی کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ دلہن بیاہ کے آئی، یا تو دلہا فوت ہو گیا یا دلہن فوت ہو گئی، بیوی فوت ہو گئی۔ اب بیوی فوت ہو گئی تو اس کے میکے جو کچھ دیا ہوتا ہے وہ سب کچھ اٹھا کے لے جاتے ہیں کہ اس میں اور کسی کا حق نہیں، یہ سب کچھ ہمارا ہے۔ اور اسی طرح اگر نکاح کے فوراً بعد خامد فوت ہو جاتا ہے تو بیوی کو بغیر کچھ دیے اس کو میکے بھیج دیا جاتا ہے، اور خامد کے ترکے میں سے اسے کچھ نہیں ملتا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ۔ اگر بیوی فوت ہو جائے، اولاد نہیں ہے، تو اس کی جتنی جائیداد ہے بمائے جہیز، بمائے وہ زیور جو اس کا ہے، اس میں سے آدھا حصہ جو ہے وہ خامد کا ہوتا ہے۔ اور اسی طرح وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ۔ اور اگر خامد فوت ہو جائے، اولاد نہیں ہے، تو بیوی کو چوتھا حصہ اس کی جائیداد میں سے ملے گا، اس کے ترکے سے ملے گا۔ اگر اولاد ہے تو 1/8 ملے گا، 8واں حصہ ملے گا۔ یہ وہ حقوق ہیں جو دونوں خامد اور بیوی کے درمیان مشترکہ ہیں۔ اگر ان کو ادا کیا جائے تو ازدواجی زندگی وہ بڑی کامیاب گزرتی ہے۔ اور معاملہ وہاں بگڑتا ہے جب ان حقوق کو ادا نہیں کیا جاتا، دونوں طرف سے نہیں کیا جاتا یا ایک طرف سے نہیں کیا جاتا۔ جب ایک طرف سے نہیں کیا جاتا تو وہاں معاملہ گڑبڑ ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَهُنَّ إِنَّ لَكُمْ عَلَىٰ نِسَائِكُمْ حَقًّا، یعنی مردوں کا بیویوں کے اوپر حق ہے، یعنی وہ حقوق جو بیوی کے ذمہ ہوتے ہیں اس نے خامد کے ادا کرنے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا حق تو خامد کی خدمت ہے، یعنی وہ بیوی کے لیے لازم ہے کہ وہ خامد کی خدمت کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا۔ مرد کو اللہ نے حاکم بنایا ہے اور بیوی اس کے تابع ہے، تو لہذا بیوی کو خامد کے حقوق میں سے پہلا حق جو ہے خدمت کا وہ ادا کرنا چاہیے۔ اور یہ وہ حق ہے جو صحابیات بھی ادا کرتی رہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ اے فاطمہ تو جنت کی عورتوں کی سردار ہے، لیکن وہ خامد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وسائل نہیں تھے، کوئی نوکر نہیں تھا، کوئی ملازم نہیں تھا، کوئی غلام نہیں تھا۔ حضرت علی بہر کے کام کرتے، بیوی سارے گھر کے کام کرتی، آٹا پیستی چکی پہ،
اور مشکیزے کے ذریعے پانی بھر کے بحر سے لاتی، چکی گیڑ کے ہاتھوں پہ چھالے پڑ گئے، پانی لانے کی وجہ سے کندھے پہ نشان پڑ گئے۔ ایک دفعہ غلام آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئیں، لیکن اتفاق سے آپ گھر میں نہیں ملے۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغام دے کے آ گئیں کہ میں اس غرض سے آئی تھی کہ میں کام کر کے تھک جاتی ہوں، لہذا اب غلام ہے تو مجھے بھی کوئی غلام دے دیا جائے، کوئی لونڈی دے دی جائے جو میرا ہاتھ بٹائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی غلام نہیں دیا، سب تقسیم کر دیے۔ رات ہوئی تو آپ اپنی بیٹی کے گھر جاتے ہیں، جا کے کہتے ہیں کہ بیٹا معلوم ہوا ہے کہ آپ آئی تھی، مجھے آپ کا پیغام مل گیا، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ تم اپنے ہاتھ سے سارے کام کرو، لیکن جب کام کاج سے فارغ ہو جاؤ، رات کو سونے لگو، تو میں تمہیں کچھ کلمات بتا دیتا ہوں، ان کلمات کو دہرا لیا کرو، اللہ تعالیٰ اس غلام سے زیادہ تمہیں فائدہ دیں گے۔ یعنی آپ اندازہ کریں کہ عورتوں کی سردار، لیکن کام کاج اپنے خامد کی تمام ذمہ داریاں وہ خود نبھاتی ہے، کبھی اف تک نہیں کیا۔ اسی طرح حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی، وہ کہتی ہیں کہ میرے خامد کے پاس کوئی مال نہیں تھا، نہ کوئی زمین تھی، نہ کوئی گھر تھا اپنا، سوائے ایک اونٹ کے، اور وہ اونٹ جو تھا اس کا چارہ بھی مجھے ہی لانا پڑتا، اس کو چارہ بھی میں ڈالتی، پانی بھی میں پلاتی، اگر ڈول پھٹ جاتا تو اس کو سلائی بھی میں خود کرتی، گھر کے کام کاج بھی میں کرتی، آٹا بھی میں گوندتی، لیکن اتفاق سے روٹی پکانا مجھے نہیں آتا تھا، تو ہماری ہمسائی انصار کی عورتیں بڑی اچھی عورتیں تھیں، وہ مجھے آٹا میں گوندھ دیتی، روٹی وہ پکا دیا کرتی تھی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ وہ عورتیں ہیں جو ہمارے لیے نمونہ ہیں، انہوں نے اپنے خامدوں کی خدمت کی، تو خامد کی خدمت کرنا یہ عورت کا حق ہے۔ عورت اگر یہ اپنا حق ادا کرے گی تو وہ بڑے آسانی میں رہے گی، اس کی زندگی بڑی کامیاب گزرے گی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو کیا فرمایا کہ 34 مرتبہ اللہ اکبر کہہ لیے کرو، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ۔ یعنی غلام نہیں دیا، وضاحت بتایا کہ یہ عمل کر لیا کرو، غلام سے یہ عمل بہتر ہے۔ اور پھر بیوی کو اپنے خامد کی اطاعت کرنا چاہیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورت، نیک عورت کون سی ہے؟ ایسی عورت جب تو اس کی طرف دیکھے تو تجھے خوش کرے، جب اسے تو کو حکم دے تو وہ تیری اطاعت کرے، اور جب تو گھر سے غائب ہو تو وہ اپنی حفاظت بھی کرے، تیرے مال کی حفاظت بھی کرے۔ یعنی اولاد کی نگہداشت کرنا، اولاد کی تربیت کرنا، یہ ماں کی ذمہ داری ہے۔ لیکن آج ہم نے عورتوں کو بھی کمائی پہ لگایا ہوا ہے۔ جو ذمہ داری ہے، مرد کی ذمہ داری ہے کما کے لانا،
عورت کی ذمہ داری ہے گھر کو سنبھالنا، وَقَرْنَ فِي بِيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ گھر میں ٹھہرو، وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بِيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ۔ عورت کا کام کیا ہے؟ خامد کام پہ جائے، عورت گھر میں قرآن کی تلاوت کرے، نفل نوافل پڑھے، گھر کا کام کاج کرے اور اپنے خامد کے لیے دعا کرے۔ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بِيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا۔ خامد کی اطاعت کرنا یہ عورت کی ذمہ داری ہے، لیکن یہ بات یاد رکھنی چاہیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق۔ اگر کوئی خامد شریعت کے خلاف عورت سے کام کروانا چاہتا ہے، غیر فطری کام کرنا چاہتا ہے، تو اس میں عورت کو خامد کی اطاعت نہیں کرنی چاہیے۔